السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر پلانٹ وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں آج کی اپنی اس ویڈیو میں کئی خوفناک واقعات، جسے سن کر یقیناً آپ کو ڈر ضرور لگے گا۔ لاہور میں جنات کا ایک سچا واقعہ۔ یہ ایک سچا واقعہ 1990 کا ہے۔ بند روڈ لاہور بکرا منڈی اور شیزان فیکٹری کے درمیان ہی ایک 10 مرلے کا گھر تھا۔ جائیداد کے تنازع کی وجہ سے وہ گھر بڑے لمبے عرصے سے ویران پڑا تھا۔ کوئی تقریباً 12 سال بعد اس گھر کا تنازع ختم ہوا تو مالکان نے اس گھر کو گرا کر نیا گھر اور آگے 2 دکانیں تعمیر کروانے کا پلان کیا۔ اس مقصد کے لیے ایک بلڈر سے ٹھیکہ ہو گیا اور وہ بلڈر اپنی ٹیم لے کر آ گیا۔ مزدوروں نے چھت کو توڑنا شروع کیا۔ ابھی تھوڑی سی چھت ٹوٹی تھی کہ زلزلہ آنے لگ گیا۔ مزدور بلڈنگ سے نیچے اتر آئے۔ بلڈر نے پوچھا تو مزدور بولے کہ زلزلہ آیا تو ہم نیچے آ گئے۔ بلڈر بولا کہ یار زلزلہ تو کوئی نہیں آیا۔ مزدور دوبارہ اوپر گئے اور دوبارہ کام شروع کیا تو پھر زلزلے کی کیفیت ہو گئی۔ جب یہ 3 مرتبہ ہوا تو بلڈر نے کہا کہ کوئی مسئلہ تو ضرور ہے۔ بلڈر خود اوپر گیا اور اپنی نگرانی میں کام کروانے لگا۔ چند منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ اس کے پیٹ میں بہت تیز کی مروڑ اٹھی۔ وہ جلدی سے نیچے آیا اور تیزی کی وجہ سے اس کا پاؤں پھسلا، جس کی وجہ سے وہ نیچے گر گیا تو سب کو بلڈر کی پڑ گئی۔ بلڈر کو ہسپتال لایا گیا۔ اگلے دن پھر مزدور گئے لیکن کام نہ ہو سکا۔ وہی زلزلے کی کیفیت ہو جاتی۔ بلڈر نے سوچا کہ شاید بلڈنگ میں کوئی مسئلہ ہے۔ اس نے ہیوی مشینری منگوائی، مگر جب بھی وہ بلڈنگ کے پاس جاتی تو اس کا انجن بند ہو جاتا۔ اب سب کے ذہن میں خیال آیا کہ ہو نہ ہو اس بلڈنگ میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے۔ خیر، مالکان نے حساب لگوایا تو سب نے کہا کہ جنات کا بسیرا ہے۔ اگر کوئی یتیم خانہ ملتان روڈ لاہور کو جانتا ہو تو اس کو یاد ہوگا کہ ان دنوں میں وہاں بہت زیادہ عاملوں کے دفاتر تھے۔ تقریباً 15 سے 20 دفاتر تھے۔ یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ ہر عامل نے اپنی سروس پیش کی۔ مالک نے کہا کہ جو یہ مسئلہ حل کر دے گا اس کو 50,000 روپے انعام دیا جائے گا۔ اس دور میں یہ بہت بڑی رقم تھی۔ انعام کے لالچ میں کئی عاملین آئے مگر اپنا ہی نقصان کیا۔ ایک عامل صاحب رات کو بلڈنگ میں گئے۔ جب کوئی عامل بلڈنگ کے اندر جاتا تو لوگ سامنے والی بلڈنگوں کی چھت پر تماشا دیکھنے لگ جاتے تھے۔ تو اچانک جنات نے ان عامل بابا کو بالوں سے پکڑ کر باہر پھینکا۔ آپ یقین نہیں مانیں گے کہ اس عامل کے بال سفید ہو گئے تھے اور بالکل سیدھے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس عامل کو تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ہوش آیا تو اس نے بتایا کہ ایک جن نہیں بلکہ کئی جنات اندر بسیرا کر رہے ہیں اور وہ بہت طاقت والے ہیں۔ خیر، وہاں بڑے بڑے عاملین آئے مگر سب بے سود۔ آخرکار دیوبند کے ایک بہت بڑے عالم جن کا نام بڑا محترم تھا، انہوں نے چند علماء کو ساتھ لیا اور صبح سے لے کر اگلی صبح تک وہاں قرآن پاک کی تلاوت ہوئی اور نماز پڑھی گئی۔ پھر جنات سے مذاکرات ہوئے۔ جس دن یہ عمل ہوا اس رات اس بلڈنگ سے لال شعاعیں نکلتی تھیں۔ بہرحال جنات نے ان سے وعدہ کیا کہ ہم 1 ہفتے تک یہاں سے چلے جائیں گے کیونکہ ہمارا کافی بڑا خاندان یہاں بستا ہے۔ جنات نے وعدہ سچ کر دکھایا۔ جس دن سارے جنات چلے گئے اس دن اس بلڈنگ سے بڑی آوازیں آئیں اور اندر جتنی کھڑکیاں اور دروازے تھے سب ٹوٹ کر چور چور ہو گئے تھے۔ خیر، اس عرصے کے بعد وہاں شاندار بلڈنگ بنی اور ہوٹل بنا، لیکن پھر کبھی کوئی ایسا مسئلہ نہ ہوا۔ یہ تھا ہمارا آج کا پہلا واقعہ۔ بڑھتے ہیں دوسرے واقعے کی طرف۔ یہ بھائی کہتے ہیں کہ یہ میرے دوست کی کہانی ہے۔ میرا نام بشیر ہے اور میں بس کا ایک ڈرائیور ہوں۔ میرا روڈ مظفر آباد کا پہاڑی علاقہ ہے۔ چند ماہ پہلے کی بات ہے کہ تاؤبٹ سے کیل آتے ہوئے راستے میں ایک جگہ بس کی کمانیاں ٹوٹ گئیں
اور جس جگہ بس کی کمانیاں ٹوٹی اس جگہ کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں جنات کا بسیرا ہے۔ بس کو ٹھیک ہونے میں کافی وقت درکار تھا۔ تاؤ بٹ سے کم سواریاں ہونے کی وجہ سے میں نے ایک لوکل گاڑی پر سواریوں کو روانہ کیا اور خود بس کے اندر بیٹھ گیا۔ مغرب کا وقت تھا۔ چند لوکل لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ بس میں نہ رکیں، یہ بس اب کل ہی ٹھیک ہوگی، رات کا وقت ہے تو بس کو یہاں کھڑا رہنے دیں۔ لیکن مجھے مناسب نہ لگا کہ بس کو وہاں کھڑا کر دوں، اس لیے بس کے اندر ہی رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ رفتہ رفتہ اندھیرا بڑھنے لگا اور دریائے نیلم، جو دن کے وقت ماں کی لوری جیسی آواز میں گنگناتا رہتا تھا، رات کی تاریکی پھیلتے ہی دہشت ناک آواز میں چنگھاڑنے لگا۔ منظر ایسا کہ اندھیرے کے سوا کچھ سجھائی نہ دیتا تھا، اور میں بس کی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے دریائے نیلم کی آواز کے ساتھ ساتھ ماضی کی بھلبھلیوں میں بہنے لگا۔ اچانک بس میں کچھ ہلچل ہوئی اور میری چھٹی حس کسی انجانے اندیکھے خطرے کا پتہ دینے لگی۔ ایک سرد لہر پورے جسم میں دوڑی اور سردی کے باوجود میرا ماتھا پسینے سے ٹپکنے لگا۔ شدید بس میں کچھ لوگ سوار ہوئے، لیکن اتنی رات کو اس ویرانے میں اس بس میں سوار ہوا کون ہے؟ ایک لمحے میں کئی سوال اور لوگوں کی اس جگہ کے بارے میں کہی ہوئی باتیں میرے ذہن میں گونجنے لگیں۔ بشیر بھائی، اس جگہ رات اکیلے رکنا ٹھیک نہیں ہے۔ کاش کہ میں یہ بات سن لیتا، لیکن اب تو بہت دیر ہو چکی تھی اور اندیکھی مخلوق بس پر سوار ہو چکی تھی۔ بس میں کئی لوگوں کی موجودگی میرے ڈر کو بڑھانے کے لیے کافی تھی، لیکن مڑ کر دیکھنے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرے ہاتھ پاؤں اب میرے بجائے اسی مخلوق کے قابو میں ہیں، لیکن یہ تو بس شروعات تھی۔ اس کے بعد جو ہوا وہ میری روح کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی تھا۔ اچانک سے مجھے یوں لگا جیسے مجھے کھینچ کر پیچھے لے کر جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں نے اپنی پوری ہمت جمع کر کے پیچھے دیکھا تو بس کے اندھیرے میں کئی سبز رنگ کی چمکتی ہوئی آنکھیں مجھے ہی دیکھ رہی تھیں، اور ایک آنکھ میرے بالکل قریب مجھے پیچھے لے جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں چیخنا چاہتا تھا اور کچھ پڑھنا چاہتا تھا، لیکن مجھ میں یہ کرنے کی ہمت ہی نہ تھی۔ اس کھینچا تانی میں اچانک بس میں ایسا شور اٹھا جیسے کبڈی کے میچ میں تماشائی اپنے پسندیدہ کھلاڑی کو داد دے رہے ہوں۔ قریب تھا کہ میں بس کا دروازہ کھول کر چھلانگ لگا دیتا کہ اچانک ایک گرجدار آواز آئی اور وہ اندیکھی مخلوق غائب ہو گئی۔ وہ آواز تو گاڑی کے باہر سے آئی تھی۔ مجھے اس جملے میں کوئی سمجھ نہیں لگی کہ کہنے والا کہنا کیا چاہتا تھا، لیکن شکر کہ میری جان بچ گئی۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ رفتہ رفتہ میرے جسم کی طاقت واپس آنے لگی، لیکن ایک نہ ختم ہونے والا خوف میرے دل میں سما چکا تھا۔ اس کے بعد میں نے ساری رات گاڑی میں جاگ کر گزاری اور بس کے دروازے پھر سے بند کیے اور صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے مشکل رات تھی۔ یہ تھا ویورز ہمارا آج کا دوسرا واقعہ۔ بڑھتے ہیں اپنے تیسرے واقعے کی طرف۔ آج جو میں یہ انسیڈنٹ شیئر کر رہی ہوں آپ سے، وہ میری نیبر فرینڈ کا ہے۔ بیسیکلی وہ 7 بہن بھائی تھے، لیکن میری فرینڈ سب سے چھوٹی تھی۔ اس کے 4 بڑے بھائی اور اس کے بابا ٹیلر تھے۔ ان کی دکان بہت اچھی چل رہی تھی اور وہ لوگ بہت محنت کرتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی شاپس بڑھا لی، 1 سے 2، 2 سے 3 اور 3 سے 4۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے مالی حالات بہت اچھے ہو گئے۔ ان کی ساری بیٹیوں بیٹوں کی سب کی شادیاں ہو گئیں، میری دوست کے علاوہ۔ جو بھی اسے دیکھتا تو رشک کرتا۔ خیر، ٹائم گزرتا رہا، آہستہ آہستہ ان کا بزنس ٹھپ ہونے لگا۔ گھر کے ایسے حالات ہو گئے کہ گھر سے پیسے غائب ہو جاتے، الیکٹرک اپلائنسز میں آگ لگ جاتی۔ ان کی ایک بیٹی کی شادی بھی ٹوٹ گئی تھی۔ اچانک کوئی عورت بھی نظر آنے لگی تھی۔ گھر میں زیادہ تر ان کے والد کے روم میں نظر آتی تھی۔
پھر حالات اتنے خطرناک ہو گئے کہ ایک وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ پھر انکل جو کہ میری دوست کے والد تھے، ان کو فالج کا اٹیک آ گیا۔ وہ ٹوٹلی بیڈ پر آ گئے۔ ان کی جتنی بھی شاپس تھیں ان کے علاج میں سیل کر دیں، مگر کوئی آرام نہ آیا۔ پھر ایک دن کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ کسی عالم دین کے پاس جائیں، شاید آپ کی پریشانی حل ہو جائے۔ پھر ان کا بڑا بیٹا اور ان کی امی ساتھ گئے۔ حیدرآباد میں بہت بڑے اللہ والے تھے۔ جیسے ہی وہ ان کے گھر گئے، انہوں نے ان کو دیکھ کے ہی کہا کہ آپ کے گھر میں کالا جادو ہوا ہے، جو کہ آپ کے والد پر ہوا ہے خاص طور پہ۔ ان کی والدہ نے کہا کہ پلیز آپ ہمیں بتائیں کس نے کروایا، ہم نے تو آج تک کسی کا کچھ نہیں بگاڑا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ یہ بات ہم نہیں بتا سکتے، بس آپ اللہ پہ بھروسہ کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ بہت ضد کرنے پہ انہوں نے صرف اتنا کہا، آپ اپنے گھر میں ایک دعوت رکھیں جس میں آپ کے خاندان کے لوگ ہوں، کوئی باہر کا نہ ہو۔ کھانا کھانے کے بعد اگر کسی کی طبیعت خراب ہو مجھے اسی وقت فون کر دیجیے گا، میں آ جاؤں گا۔ میں بتاتی چلوں کہ وہ عالم دین دوسرے دن کراچی آ گئے تھے۔ ان سے ملنے کے بعد انہوں نے دعوت رکھی، سب اپنے رشتہ داروں کو بلوایا جیسا کہ عالم دین صاحب نے کہا تھا۔ کھانا کھا کے سب فری ہو گئے تو ان میں سے جو ان کی سب سے بڑی پھپھو تھی ان کو وامٹ ہو گئی خون کی، اور بہت سارے تعویذ نکلے اور ان کی حالت غیر ہو گئی۔ اسی وقت ان لوگوں نے فون کیا تو عالم دین آ گئے اور جن کی طبیعت خراب ہوئی اس کے سر میں ہاتھ رکھ کے کچھ پڑھنے لگے۔ جیسے ہی پڑھائی سٹارٹ ہوئی ان کی پھپھو خود ہی بولنے لگیں کہ ہاں میں نے اپنے بھائی پہ سفلی کروایا ہے، میں نے کروایا ہے جادو، مجھ سے نہیں ہوتا تھا برداشت کہ بھائی میرا پیسوں میں کھیلتا رہے۔ بہت معافی مانگی ان کی پھپھو نے۔ پھر ان کے والد نے ان کو گھر سے نکال دیا۔ پھر گھر آتے ہوئے ان کی پھپھو پھپھا کا بہت بری طرح سے ایکسیڈنٹ ہوا، ٹرک نے دونوں کو کچل دیا تھا۔ آن دا اسپاٹ ان لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی۔ یہ سارا انسیڈنٹ میری آنکھوں دیکھا ہے۔ اب ان کے حالات پہلے جیسے ہو گئے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسے رشتہ داروں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ تو ویورز اسی کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اپنے چوتھے واقعے کی طرف۔ اس بہن نے لکھا ہے کہ جو کہانی میں آج آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ ہماری رشتہ دار اور پڑوسن بھی ہیں، ان کے ساتھ پیش آیا۔ میں ان کے گھر سے روزانہ صبح دودھ لینے جاتی تھی۔ انہوں نے گھر میں جانور مثلاً کہ گائے بھینس وغیرہ رکھے ہوئے تھے، تو جب بھی میں جاتی تو عاشی کو کام میں الجھا ہوا دیکھتی۔ ایک دن میں نے کہا کہ ہر وقت تم پھرکی کی مانند گھومتی ہی نظر آتی ہو، کبھی جانوروں کے پیچھے، کبھی گھر کا اور کبھی بچوں کا ساتھ۔ گھر کے کام کے لیے تم اپنی نند کو کہا کرو، وہ تمہارا ہاتھ بٹا دیا کرے گی۔ آگے سے وہ کہتی ہے نہ بھائی، نند سے کہنے سے اچھا ہے کہ میں خود ہی کر لیتی، اس کے ساتھ تو اثرات ہیں، ذرا اس کے ساتھ کوئی اونچی آواز میں بات کر لے یا غصہ کر لے کوئی تو اگلے بندے کی تو شامت آ جاتی ہے۔ اکثر نند کے امی ابو ہی اسے اگر کچھ کہہ دیں، اگر اسے ذرا سا بھی برا لگ جائے تو رات کو وہ سو نہیں سکتے۔ کوئی چیز ان کا گلا دبانے لگتی ہے تو وہ چیختے ہوئے اٹھ جاتے ہیں، تو کبھی ان کا بیڈ جا کر چھت کے پنکھے سے جا لگتا ہے۔ میں نے عاشی سے پوچھا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی نے دیکھا ہو ان کو جو چیزیں اس کے ساتھ ہیں؟ تو عاشی بتاتی ہے کہ ہاں میں نے دیکھا تھا ایک بار، اور مجھے بھی انہوں نے بہت ایذا پہنچائی تھی۔ ہوا یوں کہ میں پریگننٹ تھی اور آخری دن چل رہے تھے۔ میرا کمرہ سب کمروں سے ہٹ کر ہے، تو میں نے اپنے ساس سسر کو ایک کمرے کا کہا کہ میں یہاں سو جایا کروں گی اپنی نند کے ساتھ۔ شوہر کام کے سلسلے میں دوسرے سٹی گئے ہوئے تھے، تو مجھے سب نے ہی منع کیا کہ یہ کمرہ بھاری ہے، یہاں اثرات ہیں، بہتر ہے کہ تم اپنے ہی روم میں سو جاؤ۔ لیکن میں نے کسی کی نہ سنی اور اسی کمرے میں سونے لگ گئی، اور میرے ساتھ ایسی کوئی بات نہ ہوئی۔ میرا ڈر بھی ختم ہو گیا جو لوگوں کی باتیں سن کر ہو گیا تھا۔ اسی دوران میری بیٹی بھی ہو گئی تھی اور میری اسی کمرے میں رہائش رہی۔ ایک رات
10 बजे का वक्त हुआ होगा। यहाँ गांव में इसी वक्त सब सो जाते थे। मेरी तबीयत बोझल सी हो गई और मैं कमरे से बाहर आ गई। बरामदे में मुझे कुछ लोग एक दरख्त के नीचे गोल दायरे की शक्ल में खड़े हुए नजर आने लगे। मैंने अपने शौहर को आवाज़ देकर बुलाया और कहा कि देखें तो ये रात के वक्त कौन लोग हैं जो हमारे सहन में लगे दरख्त के नीचे खड़े हैं। शक्ल तो वाज़े नहीं थी, हेवले ही दिख रहे थे और उनके बीच में एक ऊंचा लंबा सा मर्द खड़ा हुआ वाज़े मुझे नज़र आ रहा था। लेकिन मेरे शौहर ने कहा, कहाँ हैं लोग? मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि तुम नींद में हो, जाओ जाकर लेटो। लेकिन मैंने कहा कि ये काफ़ी सारे लोग हैं सच में, देखें तो ये देखें, एक तो मुझे देख रहा है, वो देखें हमारी तरफ ही देख रहा है। लेकिन उसको फिर भी कुछ न दिखा। तो मैंने देखा कि जो वो वाज़े देख रहा था मेरी तरफ बढ़ने लगा और मेरे गले को मजबूती से आकर उसने जकड़ लिया। उसके बाद मेरी आवाज़ बंद हो गई और मैं कुछ कहे बिना रूम में चली गई। लेकिन उसके बाद सुबह उठकर सारा काम किया, जानवरों को चारा दिया, पानी देना और पानी चश्मे से लेकर आना। हालांकि मेरा ऑपरेशन हुए चंद दिन ही हुए थे, लेकिन ये सारा काम करते हुए मुझे कुछ पता न चलता। मैं एक मशीन की तरह सारा दिन लगी रहती और ज़बान मेरी किसी से कोई बातचीत नहीं करती। मेरी ये हालत देखकर मेरे घर वाले भी हैरान परेशान थे कि मैं बज़ाहिर तो बिल्कुल ठीक लग रही हूँ, लेकिन मेरे गले का दबाव और उसकी वजह से गर्दन के आसपास की जगह सूज रही थी। कुछ दिन इसी तरह गुजरे तो मुझे एक दिन होश आ गया। मेरा वजूद हल्का हो गया और जिस्म दुखना शुरू हुआ। ऑपरेशन के लगे टाँके खुल गए, ज़ख़म बनकर उनमें पस पड़ गई और मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि मैं 2-3 माह फिर बेड से उठ न सकी। तो मैंने पूछा, जो वाज़े देख रहा था तुम्हें, वो शक्ल सूरत में कैसा था? क्योंकि मैंने सुना है कि ये देखने में बहुत ही खौफनाक होते हैं। तो आशी ने कहा कि नहीं, ये देखने में भूरा भूरा था और ख़ूबसूरत दिखता था। यही मेरी नंद पे आशिक था और 5 बहनों का एक भाई है और सब के सब उसी कमरे में रहते हैं जहाँ मेरी नंद सोती है। हमारे यहाँ भूरा इंसान उसे कहा जाता है जिनके रंग बहुत ज़्यादा सफ़ेद होते हैं, हत्ता कि सर के बाल भी गोल्डन और पलकें और भवें भी गोल्डन होती हैं। ये लोग नंद का रिश्ता कहीं भी नहीं होने देते। जहाँ भी रिश्ते की बात चलती है, नंद की तबीयत इतनी ख़राब कर देते हैं कि वो मरने वाली हो जाती है और जैसे ही इनकार कर देते हैं, दूसरे दिन वो बिल्कुल ठीक हो जाती है और अभी तक ये असरात कायम हैं उसके ऊपर। ये सब सुनकर तो मेरी रूह तक लरज़ गई। तो मैंने सोचा कि ये वाक़या शेयर करने के वाक़ई लायक है, तो प्लीज़ आप इसको अपने एपिसोड में लाजमी शेयर कीजिएगा। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का चौथा वाक़या। बढ़ते हैं अपने 5वें और आखिरी वाक़ये की तरफ। ये भाई लिखते हैं कि आज जो मैं सच्चा वाक़या आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो मेरे अब्बू के साथ तकरीबन 3 साल पहले पेश आया था। बुनियादी तौर पर हम एक गांव में रहते थे, लेकिन हमारे बड़े होने की वजह से जगह की तंगी होना घर में शुरू हो गई, जिसकी वजह से वालिद साहब को एक नया घर बनाना पड़ा, जो कि गांव और मेन शहर के दरमियान वाक़े है, जिसके आसपास कोई आबादी नहीं, बल्कि हमारी अपनी ही ज़मीनें हैं। शहर से गांव की तरफ चलने वाले कच्चे रास्ते पर हमारा घर पड़ता है। घर की तरफ 2 रास्ते जाते हैं। एक रास्ते में आया कि जो कॉलोनी के अंदर से गुज़रता है, जबकि दूसरा रास्ता पुराना है, जिस पे बहुत ही पुराना कब्रिस्तान है। ये कब्रिस्तान सतह ज़मीन से थोड़ा ऊंचा है, इसलिए इसे इलाके के लोग टब्बा कहते हैं। एक रात की बात है कि मेरे अब्बू मेरी नानी की अयादत करने हस्पताल गए हुए थे। रात को वापस आते हुए उन्हें खासी देर हो गई, तो कॉलोनी वालों ने उन्हें नए रास्ते से गुज़रने ना दिया, तो मजबूरन उन्हें कब्रिस्तान वाले रास्ते से घर की तरफ आना पड़ा। इस रास्ते से आने के लिए मोटरवे उतरकर
سیدھا آگے کی طرف بڑھنا ہوتا ہے۔ کچی سڑک کے دائیں طرف قبرستان، جبکہ بائیں طرف باغات تھے، اور قبرستان کے اختتام پر چھوٹے سے گندے نالے کا ایک پل آتا تھا۔ رات کے 1 بجے جب ابو گھر واپس آئے تو وہ بری طرح کانپ رہے تھے۔ گاڑی سے نکلتے ہی وہ جلدی سے واش روم گئے اور نہانا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ فریش ہو کر آئے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ اتنے خوفزدہ کیوں ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ آج میں قبرستان والے راستے سے آیا ہوں اور میرے ساتھ بہت ہی عجیب و غریب واقعات پیش آئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ میں ابھی موٹر وے انٹرچینج اتر کر کالونی کی طرف بڑھا تھا کہ کالونی کے گارڈ نے مجھے اندر آنے سے منع کر دیا، اور اس وجہ سے میں نے گاڑی قبرستان والے کچے راستے کی طرف موڑ دی۔ دل میں خوف تو تھا، لیکن میں گاڑی میں خود کو محفوظ تصور کر رہا تھا۔ ابھی میں قبرستان کے قریب پہنچا ہی تھا کہ مجھے کسی نے میرا نام لے کر پکارا۔ میں نے فوراً گاڑی کو بریک لگائی اور دیکھنے لگا کہ آخر اتنی رات کو ایسے سنسان راستے پر میرا کون سا جاننے والا چلا رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد میری ساس، یعنی کہ ہماری نانی، گاڑی کے قریب آئیں اور بولی، بیٹا رفاقت جلدی کرو، کچھ غنڈے میرا پیچھا کر رہے ہیں جو مجھ سے زیورات چھین لینا چاہتے ہیں۔ میں حیران تو بہت ہوا کہ ابھی تو میں ان کی عیادت کر کے ہسپتال سے آ رہا ہوں، میری گاڑی پر آنے سے پہلے وہ یہاں کیسے موجود ہوئیں؟ لیکن وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئیں اور دروازہ بند کر دیا اور مجھے بولیں کہ بیٹا جلدی سے گاڑی چلاؤ۔ میں نے بھی موقع کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی۔ ابھی قبرستان کے بعد میں نالے کے پل پر پہنچا ہی تھا کہ میری نظر سیٹ پر پڑی جس پر تمہاری نانی بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہ سیٹ بالکل خالی پڑی ہے اور گاڑی میں کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے جلدی سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو گاڑی کے پیچھے والی سیٹ پر آگ کے شعلے سے اڑتے دکھائی دیے اور کسی کے کہہ کہوں کی آوازیں سنائی دیں۔ میں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کیا اور جلدی جلدی گاڑی بھگا کر گھر پہنچا ہوں۔ اپنے ابو کے منہ سے یہ سب واقعہ سن کر ہم پوری طرح خوفزدہ ہو گئے اور آئندہ سے کبھی بھی قبرستان والے اس راستے کو استعمال کرنے سے ہم لوگوں نے توبہ کر لی، کیونکہ وہ راستہ کافی شارٹ تھا، اس لیے ہم اسے ہی استعمال کیا کرتے تھے۔ لیکن اس دن کے بعد سے ہم نے کبھی بھی اس راستے سے آنے کا رسک نہیں لیا۔ ویورز، یہ تھا ہمارا آج کا آخری واقعہ۔ کیسے لگے آج آپ لوگوں کو واقعات؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ کون سا والا سب سے بیسٹ ہے، اور اگر آپ لوگوں کے ساتھ یا آپ کے اپنے رشتہ دار یا پڑوسیوں کے ساتھ اگر کوئی ایسے سچے واقعات ہیں تو آپ لوگ مجھے لکھ بھیجیے، میں اسے لازمی نریٹ کروں گی۔ پسند آئے میری ویڈیوز تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اپنے ان فرینڈز میں جو ہارر سٹوریز کے لورز ہیں یا ان میں انٹرسٹڈ ہیں، اور اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیے بنا نہیں جائیے گا۔ پھر آؤں گی ایک نئی کہانی، نئے قصے، نئے واقعے کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔